ایک اور گندگی غلاظت ایسی ہے، باقاعدہ ڈاکٹروں نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ لڑکوں کو اس گندگی میں مبتلا کرنا ہے. حیا کے خلاف بات ہے لیکن مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے. میں نے اس ٹاپک پر میں نے بہت ایک آدھ دفعہ زندگی میں بیان کیا ہوگا، وہ بھی ہلکا پھلکا، لیکن ایک برائی باقاعدہ آرڈر پہ پروموٹ کی جائے، آرڈر پہ پھیلائی جائے اس کو، تو پھر اس کے خلاف کھل کے بولنا مجبوری ہے. بہت سے ڈاکٹر آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئیں گے جو لڑکے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں باقاعدہ. کوئی نقصان نہیں ہے، کہہ رہے ہیں صحت کا دن میں 10 دفعہ کریں، 15 دفعہ کریں، کوئی نہ صحت کو نقصان ہے. بہت احتیاط یہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مذہب کے معاملات تو علماء سے پوچھو، لیکن میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے، 10 دفعہ کرو، 15 دفعہ کرو، کوئی نقصان نہیں ہے. یہ 100% غلط ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کل انہوں نے ہمیں انڈے چھڑوا دیے تھے، انڈے کی زردی کہ کولیسٹرول پھیلتا ہے. کتنی ایک نسل انڈوں سے محروم رہی ہے. سفیدی میں تو وہ ذائقہ ہی نہیں ہے یار جو زردی میں ہے. اب آپ سے کیا شرمانا، صبح 3 انڈے کھا کے بیٹھا ہوں میں الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے. سردی میں تو مزہ ہی انڈے کا ہے یار. غریب کے لیے، میں غریب نہیں ہوں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، غریب کے لیے سب سے سستا ترین پروٹین کا خزانہ کیا ہے؟ انڈا. یعنی سستے میں اتنے پروٹین جتنے انڈے میں ہوتے ہیں کسی اور چیز میں نہیں ملتے اس قیمت میں. کتنے طویل عرصے ڈاکٹروں نے کہا انڈے کی زردی مت کھاؤ. میں تبھی کہتا ہوں میڈیکل سائنس سے فائدہ اٹھاؤ، باپ نہ بناؤ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کو اپنا. آپ کہہ سکتے ہیں، بہت سے ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. میں کبھی بھی ٹانگ نہیں اڑاتا ڈاکٹروں کی فیلڈ میں تو اس کے خلاف ہوں. لیکن ڈاکٹر کی تحقیق اگر یاد رکھو قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے نا، اسلام کے اگینسٹ جا رہی ہے، تو سمجھ لو کہ خدا کے علم سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. اسلام دین فطرت ہے میرے بھائی. جو فطرت کے اگینسٹ چیز ہے اس سے صحت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، برباد ہوگی صحت اس سے. نیچر سے بغاوت کر رہے ہو یار تم، تو ان ڈاکٹروں کی تحقیق بدل جائے گی، برباد ہو جاؤ گے آپ لوگ. مت کرو وہ کام جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. دیکھو یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا ابھی، اس پہ بھی فٹ ہوتی ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا، شریعت پہ چلو گے، اللہ تمہارے اندر حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. ڈاکٹر میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے، اسلام پہ نہیں چل رہا، اس لیے اس کی عقل اس کو غلط گائیڈ کرتی ہے. میں ان ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا، ماسٹربیشن کہا جاتا ہے جس کو، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ اگر فزیکلی نقصان دیکھ رہے ہو کہ بھئی جو لڑکا دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے، کوئی خون کی کمی نہیں ہوئی، کوئی کمزوری نہیں ہوئی، تو فزیکلی اس طرح کا نقصان تو لڑکوں سے بدفعلی کرنے میں بھی نہیں ہے. کوئی بدبخت آدمی لڑکوں سے بدفعلی کرے، میڈیکل ٹیسٹ کراؤ تو کچھ بھی نہیں آئے گا، اس میں کوئی ویکنس نہیں آئے گی، لیکن سیکشولی وہ بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. اس کے جو ہارمونز جو سیکس کو کنٹرول کرتے تھے، جو سیکس پیدا کرنے کے لیے جو ہارمونز چاہیے، وہ اللہ نے بنائے عورت کے لیے. وہ جب سیٹ مرد پہ ہو گیا تو وہاں کس کام کا رہے گا؟ وہ جا کے اس کی ڈیزائر وہاں تھوڑی پوری ہوں گی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے یہ جو آپ کے اندر سیکس کا جذبہ رکھا ہے، یہ ہاتھ کے لیے رکھا ہے، یہ عورت کے لیے رکھا ہے. یہ اس کو ہاتھ پہ آپ نے سیٹ کر دیا، ادھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کا. یہ پورا ایک پروسیس ہے قدرتی. اس میں کہیں بھی آپ قدرت سے لڑنے کی کوشش کرو گے تو قدرت آپ سے انتقام لے گی. پورا ایک پروسیس ہے یہ. نیچر کے خلاف تم لوگوں کو چلا رہے ہو یار، اور بولو 10 دفعہ بھی کرو کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میڈیکل ٹیسٹ کروایا تو بلڈ کی کتنی کمی ہوئی ہے اس میں یا کتنی ہڈیاں کمزور ہو گئی، وہ تو نہیں ہوتا. تو 20 دفعہ بھی کر لے شاید کچھ نہ ہو. جو ہارمون سیکس پیدا کرنے کے لیے قدرت نے رکھے ہیں، جو عورت کو دیکھ کے ہوتے ہیں، پھر اس کی تکمیل عورت کے ملاپ سے ہوتی ہے، ایک خاص پروسیس رکھا ہے. آپ اس پروسیس سے ہٹو گے تو وہ سارا ہارمونز کا جو سسٹم ہے وہ ایسی کی تیسی ہو جائے گی اس کی. لوگ اس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جو 20 دفعہ ایک دن میں کیا کرتا تھا، بچے تو اس کے بھی ہیں. تو بچے پیدا کرنا کوئی کمال کی علامت؟ وہ تو ایک اسپم بھی کہیں سے بھی چلا جائے بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں.
اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پاورفل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے تو اسپرم جو ہے وہ صحت مند ہو, بس اتنا کافی ہے. میں مانتا ہوں کہ حکیموں نے جس طرح سے آج ینگ جنریشن کو ڈرایا ہوا ہے, بعض جعلی حکیموں نے, وہ ایسا نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب ہے, ان کا بیان میں نے سنا, وہ تھوڑا سا معتدل, ان کا اعتدال بھی آپ دیکھیں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیا ہے, کھوپڑی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ جتنا علم دے نا اس سے 10 گنا زیادہ کھوپڑی ہوگی تو وہ علم کارآمد ہوگا, ورنہ وہی علم بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. جتنا علم ہے کھوپڑی اس سے زیادہ ہونی چاہیے آپ کے پاس, عقل اس سے زیادہ ہونی چاہیے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کا کوئی نقصان نہیں. میں نے کہا وسیم جو لڑکوں کے عادی ہیں نا, کوئی وسیم بھائی کو اللہ نہ کرے کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں بھائی, میں تو ایک کردار کے طور پہ بیان کرتا ہوں, کسی کو لڑکوں کی عادت پڑ جائے تو میڈیکلی تو اس کا بھی کوئی جو نقصان یہ بتا رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے, کوئی نقصان ہے. تبھی تو پوری دنیا میں یہ لا پاس ہو گیا کہ لڑکا لڑکے سے سرے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر میڈیکلی نقصان ہوتا تو اقوام متحدہ WHO اس میں رکاوٹ ڈالتا نا. لیکن یہ نقصان کیا کافی نہیں ہے کہ اس کا جو اللہ نے اس میں ہارمونز رکھے تھے عورت کے لیے, اس کی ایسی کی تیسی. وہ حشر ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ان عورتوں سے شادی کرو, وہ کہہ رہے ہیں ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ سیٹسفائی عورت سے ہو ہی نہیں رہے. ہاتھ چلانے والے کا بھی یہی انجام ہوتا ہے, کر تو سب کچھ لے گا وہ, جو اللہ نے اس کو لذت عورت میں رکھنی تھی, بیوی سے جو اس کو محبت ہونی تھی, ایک پورا ایک پروسیس رکھا تھا نا کہ پہلے اس کے دل میں یہ خیال آئیں گے, پھر یہ ملاپ ہوگا, پھر اس انتہا پہ جا کے یہ ڈسچارج ہوگا. وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا اس کا. اور یہ جو ہے ہاتھ چلانے والے لوگ ہیں ان میں اعتدال بھی نہیں ہوتا, کیونکہ سیٹسفائی نہیں ہو رہے نا وہ. اللہ نے آپ کے اندر ایک نیچر رکھی ہے کہ آپ کے عورت کو دیکھ کے خیال آتا ہے, بیوی کو دیکھ کے خیال آتا ہے, پھر آپ اس کے قریب جاتے ہیں, پھر ایک پورا پروسیس ہے, اس کے بعد آپ ڈسچارج ہوتے ہیں تو مکمل آپ کو ایک دماغی سکون ملتا ہے. اس کے بعد جلدی خواہش پیدا نہیں ہوتی. ہاتھ چلانے والا دن میں 10 دفعہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا. بیوی کے پاس تھوڑی 10 دفعہ کوئی ٹارزن, کوئی بہت بڑا ٹارزن ہو وہ بھی نہیں جا سکتا 10 دفعہ. تو آپ بتاؤ ایک کام جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہو سکتا تھا وہ ایک لڑکا اپنے ہاتھ کے ذریعے 10 دفعہ کر رہا ہے, آپ اس کو نیچرل بولو گے؟ کیا ہو گیا, آپ یہ گھننے بنے ہوئے ہیں, ایسے گھننے جیسے پتہ ہی نہیں. الو بنا رہے ہو یار تم لوگوں کو. تمہیں میڈیکل سائنس پڑھو نا, تمیز سے جا کے پڑھ لو. یوٹیوب پہ ہر آدمی ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, ہر آدمی ہر فیلڈ میں کیا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ کہ میڈیکل کی یہ رپورٹ ہے, وہ بھائی یہ رپورٹیں اپنے پاس رکھو, یہ کوئی آخری نہیں ہے. سائنس نے کوئی ایسی ترقی نہیں کی ہے کہ اب اس کے بعد ترقی کے دروازے بند ہو گئے, یہ کل چینج ہو جائے گی. نیچر سے جس نے بھی بغاوت کی ہے نا, نیچر نے اس سے انتقام لیا ہے, یہ خوب سمجھ لو, انتقام لیا ہے نیچر نے اس سے. ہاتھ چلانے والے کو سب سے بڑا عذاب اس پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو لائف ہے نا شادی کے بعد کی, وہ جتنی خوبصورت ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا برباد ہو جاتی ہے, جو حکیموں نے ڈرایا ہوا ہے, جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی. اس کو بہت عرصہ لگتا ہے اس نیچر پہ آنے میں. تو میڈیکلی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم, جب لوط علیہ السلام نے کہا نا لڑکوں سے بدفعلی کیوں کرتے ہو, تو ہو سکتا ہے اس قوم نے بھی کہا کہ ہم نے حکیموں ڈاکٹروں سے پوچھا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, 10 دفعہ کرو 20 دفعہ کرو. تو لوط علیہ السلام کہیں گے یہ کیا بڑا نقصان, یہ کم نقصان ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں عورتوں سے شادی کرو, تم کہہ رہے ہو ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ کم نقصان ہے کیا؟ یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے کیا یہ؟ تو میں بتا رہا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ جی وہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہاتھ سے لڑکے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اس کی 2 قسمیں, ایک نیچرل اور ایک غیر فطری. نیچرل تو یہ ہے کہ جی آپ جو بھی ہے وہ جانیں, اور جو غیر فطری ہے وہ یہ کہ آپ موویز دیکھ دیکھ کے اپنی خواہش کو بھڑکائیں. لہذا جو فحش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے. یہ بڑے معتدل ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں میں. اور جو فلمیں دیکھے بغیر خواہش بھڑک جاتی ہے وہ کرتے ہیں تو ان کو
وہ نیچرل ہے. یہ چاہے فلمیں دیکھ کے کرو یا فلمیں دیکھے بغیر کرو, یہ نیچرل نہیں ہے. خدا نے اس کے لیے پیدا نہیں کیا مرد کو عورت کے ملاپ کے لیے پیدا کیا ہے. اس ملاپ کے بعد جو ڈسچارج ہوگا وہ نیچرل ہوگا, اس کے ہٹ کے جو ہوگا وہ کوئی بھی نیچرل نہیں ہے. وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نیچرل ہو. دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, جو ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اللہ کرے میرا پیغام وہاں تک پہنچ جائے, کہ یہ جو فحش مووی دیکھ کے کرتے ہیں, آپ اس کو کہہ رہے ہو یہ نیچرل نہیں ہے. جو مووی دیکھ کے نہیں کرتے وہ اپنے دماغ میں مووی چلاتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ وہ دماغ میں تصور کرتے ہیں عورتوں کا, بدل کے عورتیں دماغ کے اندر لے کر آتے ہیں, پھر ہاتھ سے کرتے ہیں. ہاتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان فارغ ہو جائے. دماغ اس کو کہاں لے جانا پڑتا ہے؟ عورت ہی کی طرف لے جانا پڑتا ہے اس کو اپنا دماغ, چاہے وہ سامنے اسکرین پہ دیکھے چاہے وہ تصور میں لے کر آئے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک کھانا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے, ایک شریعت نے نیچر نے آپ کو بتایا کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ نوالا بنا کے چباؤ, آپ کے ایک ایسڈ خارج ہوگا, پھر وہ پیٹ میں جائے گا, پھر وہ جزء بدن بنے گا. اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ کی طبیعت کیا ہو جائے گی؟ سیر. آپ نے اس پورے پروسیس کو لگایا سائڈ پہ. آپ نے کہا روٹی کو کھاؤ, پھر اس کو چباؤ, پھر اس کو لے کے جاؤ. اتنا ٹائم نہیں ہے, گرائنڈر میں جوس بنا کے پی لو اس کو, پیٹ تو پھر بھی بھر جائے گا آپ کا. لیکن ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ بھائی یہ تھوڑے دن چلنے والا حساب ہے. آپ کی جو نوالا بنا کے روٹی کو چبا کے ایک پورا قدرت نے ایک طریقہ رکھا ہے, اس سے جو آپ کی صحت بنے گی وہ اس شارٹ کٹ راستے سے نہیں بنے گی. بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہوں گی اس سے. مجھے لوگ کلپ بھیجتے تھے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پرومو, میں نے کہا چھوڑو یار اس موضوع پہ ہم کیوں بات کریں, لیکن اب بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایک تو نوجوان ویسے ہی نہیں بچ رہے اس برائی سے, اوپر سے اور ترغیبیں دے دے کے ایسا لگ رہا ہے جیسے حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے معاذ اللہ اس کام میں. ان کو اتنی ترغیبات دے رہے ہیں. نیچے لوگوں کے کمنٹس بھی آئے ہوئے, میں دن میں 10 دفعہ کرتا ہوں, میں 15 دفعہ کرتا ہوں, جیسے پتہ نہیں تو ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہے تو قطر میں, تو کیا کرتا ہے, اپنی گندگی لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. کمنٹس میں لکھا ہوا ہے لوگوں کے, ڈاکٹروں کے نہیں, نیچے جو ڈاکٹر پروموٹ کر رہے ہیں ان کے نیچے کمنٹس میں ایک کہہ رہا ہے میں 20 دفعہ کرتا تھا, پتہ نہیں 15 دفعہ کرتا تھا, میری شادی مجھے تو کوئی کمزوری نہیں ہو رہی. او بھائی, جب بھی آپ نے کمپیئر کرنا ہو نا, جب بھی اندازہ لگانا ہو کہ آپ اس شادی شدہ لائف میں کامیاب ہیں ناکام ہیں, تو آپ کو تھوڑی پتہ چلے گا. آپ کو دیکھو ایک جگہ پہ سارے ناک کٹے رہتے ہوں یا کن کٹے رہتے ہوں تو وہ سمجھیں گے ناک کے بغیر ہی انسان میں حسن ہے. اس کے سامنے کوئی ناک والا آدمی جائے گا نا تو پھر پتہ چلے گا بھئی اوریجنل میں ایسا ہوتا ہے آدمی. تو آپ نے جب یہ کام کرتے کرتے عادی ہو گئے, اس کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ کو کیا پتا جو یہ نہیں کرتے تھے ان کی لائف کیسی ہے اور آپ کی کیسی ہے. آپ کو تو آپ سمجھ رہے ہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان کی لائف میں اور آپ کی لائف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دیکھو ایک آدمی کہتا ہے کہ جی دال میں بڑا مزہ آتا ہے, میں دال کھاتا ہوں ٹماٹر ڈال کے بڑا مزہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں دال مزے کی نہیں ہوتی. بھائی دال تو بڑی مزے کی ہے. تو اسے کہا تو نے کبھی بریانی یا گوشت اور نہاری کھائی ہے؟ کہے گا نہیں کھائی نہیں. پھر تجھے کیا پتا ہے یار, تو اسی کو سمجھ رہا ہے سب کچھ. تو کھا کبھی نہاری, کبھی ہمارے ساتھ آ دہلی نہاری چل, اور لیمو نچوڑیں گے اس میں اور پھر تڑکا لگائیں گے اور پھر گرم گرم نان کے ساتھ کھائیں گے, پھر بتا. پھر بولے گا یار اس کا اپنا ہی مزہ ہے. بریانی کرتے ہیں باہر ملکوں میں جاؤ یار, بریانی کھاتے ہیں. اور وہ کبھی بھی آپ کراچی سے باہر نکلو نا, بریانی کے نام پہ مذاق بک رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. بھائی تم کبھی کراچی میں آؤ, ہم تمہیں دیگ کی بریانی اپنے خرچے پہ میں اتنے لوگوں کو نہیں کھلا سکتا. یہ لوگ پھر پڑ جاتے ہیں آپ نے فون. کبھی دیگ کی بریانی پکے گی, دیگ کی ہو, رواج ڈلا ہوا اس میں, بڑے گوشت کی ہو, رواج کے ساتھ ہو, اور باسمتی چاول ہو, آئل کم ہو اس میں, وہ کھاؤ. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ پلاؤ مزے کی ہوتی ہے یا بریانی مزے کی ہوتی ہے. تم کہہ رہے ہو پلاؤ 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 پلاؤ, ٹینشن دی ہوئی ہے یار. تو یہ جو عادی ہوتے ہیں نا ہاتھ چلانے کے, شادی کے بعد کہتے ہیں ہمارے تو کوئی فرق نہیں ہے. ابے تمہیں پتہ کیا ہے کہ جو نہیں کرتے ان کی لائف میں, اور تم کمپیئر کوئی بیٹھا ہوا تھوڑی ہے, کوئی انٹرویو تھوڑی لے رہا ہے کہ تیرے ساتھ کیا گزری اور تیرے ساتھ کیا گزری.
ہاں یہ ضرور ہے کہ جو خطرناک انجام حکیم لوگ جاہلی حکیم 2 نمبر حکیم بتا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا, وہ تو ڈرا دیتے ہیں, وہ تو ایسا کر دیتے ہیں کہ لڑکے شادیوں سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اس کا حل ہی ہے کہ شادی کر لی جائے تاکہ اس لعنت سے جان چھوٹے. جتنا جلدی جان چھوٹے گی اتنا اچھا ہے, اس کا تو حل ہی یہی ہے. تو اس لیے بھائی جو یہ کام کرتے ہیں نا, توبہ کریں, چھوڑ دیں اس کام کو. باقی یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے نوجوان اس میں مبتلا ہو چکے ہیں, پہلے نہیں تھا یہ. اچھا بعض ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ کام سارے کرتے ہیں, جو کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بدگمانی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ہسپتال میں آپ کوئی ڈاکٹر رہتا ہو یا کلینک کھول کے بیٹھا ہو, جو آ رہا ہے پیشنٹ ہے تو ڈاکٹر سمجھے گا ساری دنیا کے سارے لوگ کیا ہیں, بیمار ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, بہت سارے صحت مند ہیں. آپ ہسپتال سے باہر تو نکلو. آج اس کا ریشو بڑھ گیا ہے, وجہ اس کی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی فحش چیزیں یوٹیوب پہ اور ان چیزوں پہ تو شہوت بھڑکتی ہے, نکاح کرتے نہیں ہیں تو پھر اسی طرف آتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں دین ہے, انٹرنیٹ پہ کنٹرول ہے, تو بائی نیچر انسان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی. ایسا نہیں ہے کہ کسی نوجوان کو خود سے خیال آئے, یا تو دوسرا اس کو اس لت پہ لگائے گا, یا وہ فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے اپنی خواہش کو بے تحاشا بھڑکائے گا. ورنہ بائی نیچر کسی نوجوان کی توجہ اس عمل کی طرف نہیں جاتی ہے. اس کی توجہ جائے گی بالغ ہونے کے بعد عورت کی طرف, جو کہ نیچرل ہے, اس طرف توجہ جائے گی, جس کا حل اسلام نے رکھا کہ بھئی نکاح کرا دو اس کا. تو اس لیے اپنی آخرت کی بھی فکر کرو اور اپنی دنیا کی بھی. اپنے ہارمونز کی جو سیٹنگ ہے نا اس کو آڑا ترچھا کرنے کی کوشش, جس کے لیے رکھا ہے اسی پہ رہنے دو. اور جب تک شادی نہیں ہوتی پھر کیا کریں گے؟ تو نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہیں مجبور ہیں نوجوان, آج کل شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں تو مجبور ہیں, تو پھر یہ بھی نہیں کریں گے تو ڈپریشن میں جائیں گے. یہ بھی ایک نفسیاتی ڈاکٹر نا اس کا یہ حل بتاتے ہیں کہ بھئی ایک خواہش بیدار ہو رہی ہے اور یہ کیا کرے ہے ایکچولی, وہ کیا کرے جب شادی بھی نہیں ہو رہی اس کی, تو پھر وہ ہاتھ سے ہی اپنی خواہش پوری کرے گا, نہیں کرے گا تو ڈپریشن میں جائے گا. یہ بھی غلط ہے. یہ ڈپریشن ختم کرنے کا ایسا طریقہ ہے جیسے کوئی ٹینشن میں ہو اور سٹے لگانا شروع کر دے. وقتی طور پر اس کی اسٹریس ختم ہوگی, لیکن یہ اسٹریس ختم ہونے کے بجائے بڑھے گی. بار بار اس کو پھر اس کا خیال آئے گا. تبھی جن لوگوں نے ایک دفعہ یہ کیا نا یہ کام, 100 دفعہ توبہ کرتے پھر یہ عمل کرتے ہیں. وہ جس نے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بچ جاتا ہے اس عمل سے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ ڈپریشن ختم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے, ڈپریشن بڑھانے کا ذریعہ ہے. ان کو پھر بار بار یہ عمل چاہیے. شادی کے بعد یہ بار بار نہیں ہوتا, سیٹسفائی ہو جاتا ہے انسان. جتنی اس کی صحت اجازت دے رہی ہے اتنا ہی بیگم کے پاس جائے گا وہ. لیکن ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والے کی صحت باریک سا ہوگا جیسے ہینگر پہ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں, اور کام ایسے کر رہا ہوگا جیسے اس سے بڑا ٹارزن دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. صحت اجازت نہیں دے رہی ہوگی لیکن صبح و شام ایک ہی کام میں لگا ہوگا وہ. تو یہ نیچرل ہے کیا؟ کیا کریں یار, نہیں سمجھ میں آ رہا تو چھوڑو, پھر معذرت کے ساتھ جو کر رہے ہو کرتے رہو. اور کیا, ہم تو یہی سمجھا سکتے ہیں بھائی. تو یہ جو کوئی ڈاکٹر کہے نا مشورہ دے آپ کو کہ اسٹریس ہے اور یہ ڈپریشن ہے تو کوئی بات نہیں, ہاتھ سے اس طرح کر لیا کرو تو سکون مل جاتا ہے, اس کو بولو ڈاکٹر صاحب خدا کا واسطہ کوئی اچھا کام لوگوں کو کرنے کا بتاؤ. اس سے سکون کبھی بھی نہیں ملتا. وقتی ضرور ملتا ہے لیکن پھر شہوت بڑھے گی, پھر یہ کام, پھر یہ کام, یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ عمل. اور ایک اور بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب انسان غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے, تو یہ جو 13 سے لے کے 18 سال کی عمر ہے نا, جس میں آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ, اتنی بات تو سارے ڈاکٹر مانتے ہیں نا کہ اس عمل میں آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے. انرجی بولو نا, خرچ ہوتی ہے, آپ کی کیلوریز خرچ ہوتی ہیں. تو اگر اس عمر میں آپ کی شادی ہو جائے نا, تو میں نے بتایا وہ نیچرل ہے, اس میں اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کی باڈی اجازت دے گی. لیکن جب آپ ہاتھ سے اپنی خواہش جو لڑکے پوری کرتے ہیں تو اپنی جو نیچرل خواہش اللہ نے رکھی ہے نا اس سے زیادہ آپ کی انرجی استعمال ہوتی ہے. تو جب بھی انسان
کی باڈی بڑھ رہی ہوتی ہے, اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں, اس کے ماس اس کی باڈی پہ چڑھ رہا ہے, اس وقت آپ کی انرجی اگر ان چیزوں میں استعمال ہونا شروع ہو گئی تو گوشت کیسے بنے گا, آپ کی ہڈیاں کیسے بنیں گی؟ تبھی جو ڈاکٹر ہیں 13 سے 18 سال کی عمر میں زیادہ جم سے بھی منع کرتے ہیں, زیادہ جاگنگ سے بھی منع کرتے ہیں. آپ جم جاؤ, اگر آپ 15 سال کے ہو تو جم والا کیا کہے گا آپ کو؟ بولے گا 18 سال کے ہو, پھر یہی کہتا ہے نا. خون دینے سے بھی منع کیا جاتا ہے آپ کو. ابے بھائی 18 سال سے کم عمری میں خون دینے سے بھی منع کیا جاتا ہے نا. ابھی اسٹرکچر تو بننے دو پورا. آپ جو کباب پراٹھے انڈے پنڈے کھا رہے ہو سارا ادھر ہی نکال دو گے تو باڈی کے اسٹرکچر کے لیے تو کوئی انڈے ونڈے بچیں گے ہی نہیں آپ کے پاس. یہ لوگ فالو کرتے ہیں گوروں کو. گوروں کے ہاں یہ گورے 13-14 سال میں بالغ ہوتے ہی وہ زنا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان پر اس قوم کو قیاس مت کریں. ان کے ہاں تو یہ احتلام اور یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں. وہ نکاح نہیں کرتے لیکن وہ دوسرے طریقے سے کام شروع کر دیتے. دوسری ایک بات یہ بھی ہے, میرا موضوع نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں پہ نہ چاہتے ہوئے بولنا پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھو, جس کو اس کی عادت پڑ گئی ہے, بہت سے لڑکوں کو پڑ جاتی ہے عادت, تو میں کسی کی برائی نہیں کر رہا, لیکن پہلی بات برائی کو کیا سمجھو؟ برائی سمجھو, اور اس کو صحت کے لیے مفید قطعاً نہ سمجھو. صحت ویتنی سے ٹھیک ہوگی آپ کی, وقتی کچھ فائدے یقیناً حاصل ہوتے ہیں, لیکن رزلٹ کیا نکلے گا؟ نتیجہ اچھا نہیں ہے. تو پہلی بات کیا کرنی ہے؟ برائی کو کیا سمجھو؟ برائی. اچھائی کا لیبل نہیں لگاؤ. دوسرا کام, چھوڑنے کی کوشش کرو اس کو. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسٹریس اور ڈپریشن ہوگی اور یہ ہوگا, او بھائی جب عادت بن جائے گی نا نہ کرنے کی تو وہ اسٹریس خود بخود ختم ہو جائے گی. پھر دل للچائے گا آپ کا شادی کا, جو اسلام چاہتا ہے, جو نیچر چاہتی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے, آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے, اچھی خبر ہے جی ہونے والی ہے, خوشی بھی سن کے. پہلے جو لڑکے جب یہ کام نہیں کرتے تھے, جب ان کی شادی ہونے والی ہوتی تھی نا, خوشی سے کئی مہینوں سے ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھیں. اب تو اڑ ہی نہیں رہی نیندیں ان کی. لڑکی والوں نے ڈیٹ دے دی کہ 6 مہینے بعد شادی ہے, بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ 6 مہینے ہم نے ڈیلے کر دیا ہے تو تھوڑا سا ہلکا سا اچھا چلیں ٹھیک ہے وہ بھی ایجوکیشن, ہم بھی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں گے. ابے تم آدمی ہو, تم کیا ہو یار؟ جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے وہ تو پاگل ہو جاتا ہے بالغ ہونے کے بعد. کتنے آرام سے 2 سال کا ٹائم لے رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ تمہارے اندر وہ جذبات ہی نہیں رہے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ہاتھ چلانے کا. ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن کا دوست, اس کی شادی کی تاریخ طے ہوئی نا, اتنا خوشی سے پاگل ہو گیا. کہہ رہے, میں نے کہا کیا ڈیٹ طے ہوئی ہے, کتنا ٹائم رہ گیا؟ کہہ رہے 6 مہینے رہ گئے, 18 دن. اس طرح بتاتا تھا وہ, 6 مہینے 18 دن 17 گھنٹے 22 منٹ ایسے بتاتا تھا. یہ پہلے ہوا کرتا تھا. تو یہ فطرت تو یہی چاہتی ہے نا. پھر جب یہ جذبات آپ کے دل میں ہوں گے, آپ کی بیگم سے محبت کتنی ہوگی, پھر آپ اس کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرو گے. آپ بولو گے بھائی میرے پاس اللہ نے حلال ذریعہ یہی رکھا ہے, آڑی ترچھی بھی ہے, زبان بھی چلاتی ہے, بھائی میں کہاں جاؤں یار. تبھی لوگ برداشت کرتے تھے. تو برداشت ختم. ڈاکٹر صرف ایک پہلو کو دیکھ رہا ہے, وہ بھی پورے طور پہ نہیں, اور جو اخلاقی پہلو ہے اس کے وہ تو اس کئی گنا زیادہ ہیں. ہمارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں جن کو یہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی لت پڑ گئی تھی بہت زیادہ, شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑ رہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں یار اس میں سیٹسفائی زیادہ ہوتے ہیں, ہم ادھر سیٹسفائی نہیں ہو رہے, وہ اس میں زیادہ سیٹسفائی ہو رہے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ ایسی لت پڑ گئی بھائی, ایک تو برائی کو برائی سمجھو, اللہ سے توبہ کرو, چھوڑنے کی کوشش کرو. اللہ غفور رحیم ہے, نہیں چھوٹتا, کوشش کرتے رہو, آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. تو ایک اور چیز میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو ہے نا 13 سے 18 سال کی یہ جو عمر, جس میں تو انسان کی باڈی بڑھ رہی ہوتی ہے, پھر 23 سال تک بھی کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی آتی ہے, تو بہت ڈینجرس عمر ہے. اس میں تو آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے. اسی طرح ڈاکٹر یہ جو نائٹ فال ہے, احتلام ہے, اس کو بھی کہتے ہیں بالکل نیچرل ہے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے.
میں مانتا ہوں کہ حکیموں نے, جعلی حکیموں نے بھی اس میں الو بنایا ہوا ہے. ایک حکیم صاحب کہنے لگے کہ منی کا ایک قطرہ خون کے 100 قطروں سے مل کے بنتا ہے. میں نے کہا پھر اس کا مطلب ایک دفعہ آدمی بیگم کے پاس جانے کے بعد 100 بوتلیں تو کم از کم خون کی چڑھائے نا. تو فالتو باتیں کر رہے ہو, لوگوں کو الو بنا رہے ہو یار حکیم صاحب, اتنا بھی نہیں ہے بھائی. جیسے آپ ورزش کرتے ہیں, آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے, آپ دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, جم جاتے ہیں, تو اسی طرح اس میں بھی ہوتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ کھانا کھا لو, سیٹ ہو جاؤ گے. لیکن انرجی اتنی استعمال ہو جتنی آپ میں انرجی ہے. دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی شروع کر دے آدمی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ اس کو کوئی نقصان ہی نہ ہو. تو یہاں بھی خوب سمجھ لیں, بہت سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ احتلام چاہے کتنا بھی کثرت سے ہو جائے کوئی نقصان نہیں ہے, نیچرل ہے. یقیناً نیچرل. بعض مثالیں دیتے ہیں کہ گلاس جب بھر جائے تو وہ تو ٹینکی تو خالی ہوگی نا, تو اس کو روکیں گے تو نقصان ہوگا. 100% درست بات ہے, ہر عقل مند آدمی اس سے ایگری کرے گا. لیکن گلاس بھرے تو صحیح. یہاں تو گلاس میں 2 ٹپکے آئے ہیں اور فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے رات کو سویا ہے, تو بھرے بغیر ہی جب نکلنا شروع ہوگا. اور عمر کیا ہے؟ 13 سے لے کر 18 سال والی عمر ہے. تو یہاں آپ کی جو انرجی ہے وہ آپ کی طاقت سے زیادہ کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی باڈی کو ابھی ضرورت ہے کہ انرجی ادھر یوٹیلائز ہو, وہ کہیں اور یوٹیلائز ہو رہی ہے. احتلام نیچرل جب ہے جب آٹومیٹیکلی خود بخود ہوتا ہے. لیکن جو بد نظریاں کر کر کے فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے آپ اپنی خواہشات کو بڑھاتے ہو اور پورا کرنے کا آپ کے پاس انتظام نہیں ہے, پھر جو احترام ہونا یہ نیچرل نہیں ہے اور اس سے صحت کو بھی نقصان ہوگا. نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب کو میں بتاتا ہوں کہ اتنے لڑکے ہیں, آپ ذرا ان کے دیکھو کیسے ہینگر بنے ہوئے ہیں بیچارے, خالی کپڑے رہ گئے ہیں. اور ایسا نہیں ہو کہ کسی ہینگر کو دیکھیں تو سمجھیں کہ اس کو یہ احتلام زیادہ ہوتا ہوگا. بہت ساری, بعض لوگ بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. تو اعتدال ہر چیز میں کیا ہے میرے بھائی؟ اچھا ہے. نہ ادھر بہت زیادہ ادھر جائیں کہ احتلام ہونے تو روکنے کی کوشش شروع کر دیں اس کو, وہ بھی نیچرل ہے بھائی, یہ تو قدرت نے رکھا ہے. اور نہ اتنا جائیں کہ آپ فلمیں دیکھ دیکھ کے آپ کو جو احتلام ہو رہا ہے, نائٹ فال ہو رہا ہے, اور آپ اس کو بھی نیچرل سمجھنا شروع کر دیں. بالٹی کو بھرنے دیں, بھری ہوئی بالٹی, ٹرک الٹے گا, اس میں کنٹینر بھرا ہوا ہو, پھر الٹے تو ٹھیک ہے, اس میں کچھ ہے ہی نہیں اور الٹا جا رہا ہے, الٹا ہی جا رہا ہے وہ. تو وہی ہوگا کہ مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ گے؟ شارٹ. پھر بھی وہ نقصان نہیں ہوتے جو جعلی حکیم بتاتے ہیں. کسی کو احتلام زیادہ ہو رہا ہے تو اتنا نہ ڈرے کہ جیسے پتہ نہیں وہ پھر وہم کا مریض بن جاتا ہے. اتنا اس کو نائٹ فال نقصان نہیں دیتا جتنا وہ ڈپریشن نقصان دے دیتی ہے. تو اتنا خطرناک نہ سمجھیں اس کو جیسے بعض حکیموں نے ڈرا دیا ہے, اتنا خطرناک نہ سمجھیں اس کو. لیکن نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو تمہاری خاص طور پہ 13 سے لے کے 23 اور 24 سال تک کی عمر ہے نا, اس میں ایکسرسائز کرو, کھاؤ پیو, اپنی باڈی کو بڑھانے کی کوشش کرو, باڈی کے اسٹرکچر کو فوکس کرو, زیادہ ادھر ادھر جانے کی کوشش مت کرو. پہلی بات تو یہ کہ شادی کر لو. شادی میں یہ ہوگا کہ آپ کے جذبات مطمئن ہو جائیں گے, پھر نیچر پہ آ جاؤ گے آپ. اور نیچر میں کبھی بھی اعتدال سے انسان ہٹتا نہیں ہے, اتنا ہی اس کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے جتنی اس کی باڈی اس کو اجازت دے رہی ہوتی ہے. اللہ یہ کوئی دوائیں کھا کھا کے الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی ایک ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ میاں نے یہ ہاتھ کو حرام قرار دی ہے. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کئی, جہاں بھی اللہ نے خواہش پوری کرنے کی اجازت دی نا, تو ہر جگہ قرآن میں یہی آیت ہے. فرمایا الا علی ازواجہم او ما والذین هم لفروجہم حافظون. ہمارے نیک بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے. آپ کے پاس اللہ نے قرآن کے مطابق بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رکھا. یہ ایک آیت نہیں ہے, تو بہت ساری آیتیں ہیں. میں پڑھنا شروع کروں تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا. جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ. قرآن کہہ رہا ہے جس نے بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا, کوئی بھی راستہ ہو, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. یہ اس باؤنڈری کو کراس کر رہے ہیں جو خدا نے متعین کی ہے. اور خدا جو باؤنڈری متعین کرتا ہے, نیچر اسی کا نام ہے. کیا مطلب؟ یہ نیچر اور فطرت کی حدود کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ کراس کر رہے ہیں. یہ نیچر سے بھی بغاوت کر رہے ہیں.
تو یہ نیچرل کیسے ہو گیا میرے بھائی؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو صحابہ تو بڑے طاقتور تھے، بہت زبردست اللہ نے ان کو صحتیں دی تھی. ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے جدائی بہت شاق گزرتی تھی، خواہشات بہت بھڑکتی تھیں، اور بیوی سفر میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. پہلے تو کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا. تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی گناہ سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کر لیں؟ اپنی کوئی دوا کھا کے یا کسی بھی طریقے سے اپنی جو سیکشول ڈیزائرز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں اس مردانگی کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ گناہ نہ ہو ہم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا اور فرمایا تزوجوا، نکاح کرو، فإنی اباہی بکم الامم. اگر اپنے آپ کو تم نے یہ کر لیا تو تم نکاح کے قابل، بولو نا، نہیں رہو گے اور تمہاری نسل نہیں بڑھے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں دو علمی نقطے کی بات ہے. حضرت عثمان ابن مظعون نبی کو سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر عورت سے جدائی بہت شاق گزرتی ہے. تو ان کے دل میں یہ کیوں نہیں آیا کہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں ہم؟ پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا. نہیں آ رہی بات؟ بھائی یہ بھی تو سوال کا حصہ بن سکتا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایسے کر لیں، ٹھیک ہے آپ خسی ہونے کی اجازت نہیں دیتے لیکن ہم ایسے کر لیں. یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ عرب لوگ اس چیز سے مانوس نہیں تھے. میں نے یہ جو پہلا دعویٰ کیا نا کہ یہ نیچرل نہیں ہے، خود سے کسی کا دماغ اس طرف نہیں جاتا، یا تو دوستوں سے سنتا ہے یا فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے خواہشات اس کی بھڑکتی ہیں. ورنہ بالغ ہونے کے بعد جو خواہشات بھڑکتی ہے نا تو وہ عورت ہی کا خیال آتا ہے، شادی کا خیال آتا ہے کہ میری کوئی بیوی ہو، ہاتھ کا خیال نہیں آتا. میرے علم میں کوئی ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں صحابہ سے یہ سوال منقول ہو کہ انہوں نے نبی سے جا کے باقاعدہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بارے میں سوال کیا ہو نبی کی زندگی میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس سے مانوس نہیں تھے، وہ جانتے ہی نہیں تھے. کیوں؟ بر وقت شادیاں ہوتی تھیں ان کی، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا عمل ہے بھائی. اور جس کی دیر سے بھی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا تھا. بعد میں تو ٹھیک ہے جب اجمیوں سے اختلاط ہوا تو ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں، جب اسلام دنیا میں پھیلا عجم بھی بہت سارے داخل ہوئے تو بہت کچھ لے کر آئے وہ اپنے ساتھ. حضرت عثمان بن مظعون سوال بھی نہیں پوچھ رہے. سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے کہ ان کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں. دماغ ہی نہیں گیا تو وہ گویا انہوں نے سمجھے کہ تو کوئی پوچھنے کی چیز ہی نہیں ہے. تو یعنی ان کی بھی خواہش یہ نہیں تھی کہ ہم ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں، دماغ ہی نہیں جا رہا ان کا اس طرف. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے. دوسری بات، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو زنا کا خطرہ، کیونکہ سفر میں ہے، اور اتنا شدید خطرہ کہ وہ اس پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نامرد بنا لوں. کیونکہ صحابہ تو گناہ سے ڈرتے تھے نا. کیا کر لوں اپنے آپ کو؟ بتاؤ کسی مرد کے لیے نامرد بن جانا یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا عذاب ہے ایک طرح کا. لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اس زنا سے تو بچ جاؤں گا نا میں، کسی طریقے سے برائی سے تو بچ جاؤں گا، کیونکہ ہم سے نہیں بیوی کی جدائی برداشت ہو رہی. اس سے دوسرا نقطہ کیا پتہ چلتا ہے؟ زنا کتنی بری چیز ہے. آج لوگ سفر میں جاتے ہیں کہہ رہے ہیں یار ہم تو مجبور ہیں، بیگم نہیں ہے تو کیا کریں یار. او بھائی یہ ایسی چیز ہے زنا کہ یہ کسی صورت میں آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپشن ہی نہیں رکھا اللہ نے اس کے لیے. ورنہ صحابی وہ طاقت میں بھی ہم سے کئی گنا زیادہ تھے، اور یہاں تک تیار ہو گئے تھے کہ آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے اپنے آپ کو نامرد بنا دیں. لیکن تیسری نقطے کی بات یہ، یعنی دوسری بات کیا ہوئی کہ زنا کتنا برا عمل ہے. زنا کی طرف نہیں جا رہے کہ یا رسول اللہ ایسی شدید مجبوری میں ہمیں زنا کی اجازت دے دی جائے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. نہ متا کی اجازت دی اور نہ زنا کی. متا کہتے ہیں ٹیمپریری شادی، اس کی بھی نہیں، وہ بھی اسلام میں حرام ہے. متا سمجھتے ہیں نا 2 گھنٹے کا نکاح، 4 گھنٹے کا نکاح، ایک ہفتے کا نکاح. اس میں اور زنا میں اسلام میں کوئی فرق
نہیں ہے. عدالتی خلا نے نا آج نکاح کو متعی بنا دیا ہے, سمجھ رہے ہو؟ متع میں دونوں کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے, دونوں کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, اتنے عرصے تک رہیں گے, نکاح کیا ہو جائے گا, ختم. اور عدالتی خلا میں جب عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے, مرد کے پاس بھی, تو ٹھیک ہے متع کی یہ صورت تو نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی نکاح ختم ہو جائے گا, لیکن جب دونوں کے پاس نکاح ختم کرنے کا ہر وقت حق ہے, تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق رہا؟ وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں کے پاس ہر وقت حق ہے, جب چاہے بریک اپ کر لو. بھائی نہیں یاری بات, تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا, کھوپڑی میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو جو عدالتوں نے عورتوں کو مکمل ڈیورس کا حق دے دیا نا, جب چاہے کوئی عورت, تو گرل فرینڈ بھی تو یہی کرتی ہے, گرل فرینڈ بھی تو یہی کرتی ہے, جب چاہے جا کے کیا لے لے, وہ کہہ رہی میں نہیں آ رہی, صرف اتنا رکھ دیا کہ تو آپ کورٹ میں چلی جاؤ, اور یہ بغیر کورٹ کے, اور کورٹ فوراً اس کو کھلا پکڑا دیتی ہے, تو کوئی فرق نہیں رہا. تو دوسرا پوائنٹ پتہ چل گیا زنا کتنا برا عمل. تیسرا پوائنٹ کہ متع بھی حرام ہے, اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے. ابتدائی اسلام میں اجازت تھی, اور اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے اجازت پراپر دی تھی, بلکہ زمانہ جاہلیت میں متع ہوتا تھا, تو ابتدا میں اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا, بعد میں حرام قرار دیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا شراب اسلام میں شروع میں حلال تھی, تو ایک دم دماغ جاتا ہے یار اتنی گندی چیز اسلام میں کیسے حلال ہو سکتی ہے. بھائی اصل بات یہ زمانہ جاہلیت سے لوگ پیتے ہوئے آ رہے تھے, تو اسلام نے آہستہ آہستہ احکام دیے ہیں, تو شروع میں پینے دی, بعد میں کیا کر دی, حرام کر دی. یہ مطلب نہیں کہ اسلام باقاعدہ حلال کہہ کے پروموٹ کیا اس کو. تو متع بھی شروع میں زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا, ٹیمپریری شادیاں ہوتی تھیں, تو شروع میں پابندی نہیں لگی, بعد میں اسلام نے کیا کر دیا, پابندی لگا دی اس کو, کہ یہ گندا عمل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. حضرت عمر نے تو اتنی سختی کی, انہوں نے جب متع کر کے آئے گا زنا کی سزا جاری کروں گا اس کے اوپر میں. تو اس عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ہمیں تیسری بات پتہ چلی, متع بھی کیا اسلام میں حرام ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں ہم ٹیمپریری شادی کر لیتے ہیں, 2 گھنٹے کی, 4 گھنٹے کی, 1 ہفتے کی. دوبارہ وہ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا کہ یہ نیچرل نہیں ہے, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. نیچرل ہوتا تو حضرت عثمان ابن مظعون کی توجہ پہلے کہاں جاتی, ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی طرف. وہ نبی سے سوال پوچھتے, سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ سے پتہ چلتا ہے ہمارے کلچر میں جو یہ چیز پھیل گئی ہے, یہ ایک دوسرے سے سن کے فحش چیزیں دیکھ کے پھیلی ہے. دوسری بات, دوسرا نقطہ پتہ چلتا ہے زنا کتنا گندا غلیظ عمل ہے, کہ صحابی رسول اپنے آپ کو نامرد بنانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم پر عورت کی سے علیحدگی بہت مشکل ہو رہی ہے, پھر بھی وہ زنا کی طرف نہیں جا رہے. تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ متع بھی اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. چوتھی بات پتہ چلتی ہے کہ مجزنی بھی حرام ہے اسلام میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر بھی گنجائش نہیں دی کہ تم چونکہ بیویوں سے دور ہو, بہت تم پر عورت سے علیحدگی بہت شاق گزر رہی ہے, تو جب جذبات سے مغلوب ہو جایا کرو, معاذ اللہ نقل کفر, تو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا اس کا, بلکہ تذکرہ کیا ملتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. بخاری مسلم کی. دیکھو جب میں حدیثیں پیش کرتا ہوں نا, ریفرنس اکثر نہیں دے رہا ہوتا, اس لیے کہ میں نے یہ التزام کیا ہے, میں جب بھی بیان میں کوئی حدیث پیش کروں گا وہ صحیح ہی ہوگی, وہ ضعیف حدیث نہیں ہوگی. اگر میرے بیان میں کوئی حدیث ضعیف نکلے مجھے بتائیں, میں فوراً رجوع کا اعلان کروں گا, لیکن میں اس کا التزام کرتا ہوں, میں کمزور روایتیں بیان میں پیش نہیں, میرا مزاج ہی شروع سے یہ نہیں ہے. پھر بھی انسان سے خطا ہو سکتی ہے, تو خطا ہو مجھے بتائیں, میں انشاءاللہ اس سے فوراً رجوع کا اعلان کروں گا. لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایسا ہوا نہیں ہے. کہیں ضعیف حدیث پیش کی ہے تو میں نے اس پہ بتایا کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے, میں اس میں فوراً یہ بتا دیتا ہوں. تو ایسی شدید مجبوری میں جب آپ کے جذبات بہت بھڑک رہے ہوں اور آپ کے پاس بیوی بھی نہ ہو, تو ہم کیا کریں, کیا ہینڈ پریکٹس کی طرف جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں, کیونکہ مسئلہ کس کے ساتھ زیادہ ہے, اور نوجوان کہتے ہیں 15 سے لے کے 30 سال کی عمر کے آدمی کو شباب. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ, علامہ نووی رحمہ اللہ نے شباب کا جو عمر بیان کی ہے وہ کب سے, 15 سے لے کے 30, اور اسی عمر میں زیادہ جذبات ہوتے ہیں, اور یہ پڑھائی میں لگا رہے ہیں. ایکچولی کر کے ایک بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا
ایکچولی کی ایسی کی تیسی یار. میں کہہ رہا ہوں یہ ایکچولی کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو, پڑھو کس نے منع کیا ہے, تو یہ شادی کر کے پڑھ لو نا یار. انگریز پڑھتا ہے شادی نہیں کرتا, اس کو پتا ہے ان کے ہاں شادی بہت بڑی ٹینشن ہے, طلاقوں کے بعد آدھی آدھی جائیدادیں, اور وہ پھر گرل فرینڈ کے ذریعے خواہش پوری کرتا ہے اپنی, تبھی پڑھائی کر لیتا ہے وہ. اس سے نقصان, اخلاقی نقصانات تو ہو گئے نا, خاندان نظام تباہ برباد ہو گیا, ایسی کی تیسی ہو گئی سوسائٹی کی. وہ بار بار کہتا ہوں نا کتے پال رہے ہیں وہ جا کے, لیکن اتنا نیک وہ بھی نہیں ہے کہ پڑھائی کو فوکس کرے, 15 سال تک کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائے. وہ بھی کہے گا اس سے پڑھائی کا بیڑا غرق ہوگا. جب آپ کے ڈیزائر اتنی پیدا ہوں گی تو آپ پڑھو گے کیسے؟ تو بھائی دونوں کام ساتھ ساتھ چلاؤ, نکاح بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو. 4 شادیاں کر کے خدا کی قسم آدمی پڑھ بھی سکتا. میں جو آج دین کے اتنے اللہ مجھ سے ٹوٹے پھوٹے کام لے رہا ہے, تو میرے تو بچے بھی ہیں بھائی, گھر بھی ہیں میرے, آباد ہیں اللہ کا فضل سے. تو ہم کیسے کر رہے ہیں اتنے سارے کام؟ یہ چیزیں معاون مددگار بنتی ہیں, یہ رکاوٹ نہیں بنتی. رکاوٹ بنتا ہے چھڑا چھاٹ ہونا, ہر وقت اس کے دماغ میں جو ہے نا ایک ٹھڑک بڑھتی رہے گی, جس سے صحت بھی نقصان ہوگی, ڈپریشن میں بھی جائے گا. ہاتھ سے خواہش پوری کرے گا, اگلے دن مزید خواہش پیدا ہوگی, پھر وہ ہاتھ سے خواہش میں جو تصوراتی دنیا میں جو حسینائیں اور جو حوریں لے کر آئے گا حسین, پھر وہ پریکٹیکل لائف میں ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا, اس کے لیے وہ زنا کی طرف جائے گا. 20 قسم کے درجنوں نفسیاتی مسائل ہیں اس میں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب, شباب کا مطلب کھوپڑی شریف میں آ گیا. جوان ہمارے یہاں سمجھتے ہیں 55 سال کا, اب شادی کی عمر ہو گئی ہے اس کی. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے, اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا, مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ نہیں مل رہا اس کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتے مل رہے ہوں آپ کے, ایکچولی میں نے پڑھنا ہے تو ایکچولی میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے تو مجھ پہ طاقت نہیں. یہ فضول بات نہیں, یہ نہیں مانتی شریعت, اس کو نہیں مانتی. بعض دفعہ آپ کی آمدن کم ہے, کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو, لڑکی کے باپ کو تو یہ حق ہے نا کہ آپ اگر غریب ہیں تو نہ دے آپ کو. وہ کہے گا یار میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں سونے کے نوالے کھلائے ہیں, یہ نیک تو ہے مگر کھلائے گا کیا, یہ صبر کے فضائل سنائے گا. تو اس کو حق ہے کہ بھائی وہ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے کرے. وہ کوئی نہیں دے رہا آپ کو, آپ کی آمدن کم ہے, یا کوئی بھی 20 مسائل ہو سکتے ہیں. آپ کی اماں اس کو پسند نہیں آئی ہے, لڑکی کی اماں کو, اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرے جیسی ہے یہ تو بالکل, تو یہ تو حساب کتاب خراب چلائے گی. 20 مسئلہ ہو سکتے ہیں. تو آپ اب جھک مارتے پھر رہے ہیں, کوئی رشتہ ہی نہیں, لفٹ ہی نہیں کرا رہا, پھر خواہشات بھڑک رہی ہیں. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف جانے کی اجازت نہیں دی جس طرف بعض ڈاکٹر, سب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا, بعض ڈاکٹر جس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہاں اچھا پھر بتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی وہ کیا کرے. نفسیاتی ڈاکٹر کہہ دے گا وہ ہاتھ سے خواہش پوری کرے, اور پھر اس کو بنا دیں گے کیا, وہ بنا دیں گے وہ بیچارہ, پھر اس کی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی جانتا ہے جو جس کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے پیغمبر نے فرمایا فعلیہ بالصوم, وہ کثرت سے روزے رکھے. 2-4 روزے نہیں, 2-4 روزوں سے خواہش کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے. اتنی کثرت سے, اتنے کنٹینیو روزے رکھے کہ اس کی خواہش کم ہو جائے. روزہ رکھنے سے 2 فائدے ہوں گے, جسمانی قوت کمزور ہوگی, روحانی قوت بڑھے گی, کیونکہ عبادت ہے. نظر کی حفاظت کے لیے, خواہش پہ کنٹرول کرنے کے لیے صرف جسمانی قوت کا کم ہونا کافی نہیں ہے, روحانی قوت کا بڑھنا بھی ضروری. عبادت میں دل لگے گا اس کا, پاکیزہ چیزوں میں دل لگے گا. کیسا مزہ ہوتا ہے یار جب انسان افطاری کے لیے بیٹھتا ہے بھوکا پیاسا, اللہ کے لیے اس نے بھوک پیاس برداشت کی, اور اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیری ہی دی ہوئی یہ بھیک ہے, تیرا ہی دیا ہوا یہ رزق ہے جس سے میں افطار کر رہا ہوں. اللہ کی محبت پیدا ہوگی کہ دوسرے کاموں میں لگے گا. وہ کہتی دنیا میں سب کچھ نہیں ہے, اللہ کی محبت بھی چاہیے, اور یہ محبت جتنی زیادہ ہوگی صحت بھی اچھی ہوگی, اس سے سکون پیدا ہوگا.
کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بات کیا چل رہی تھی، میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا یار. ہاں، تو روزے رکھو کثرت سے، اور جلد کیا کرو، نکاح کرو. ہاں، میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے یہ اتنی خواہش مرد میں رکھی کیوں ہے، اور یہ جو ہاتھ چلانے والے لوگ ہیں اس کے سوسائٹی کو کیا نقصان ہوتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، باڈی کو کیا ہوتے ہیں وہ تو میں نے موٹے موٹے آپ کو ایک آسان لفظوں میں سمجھا دیا. سوسائٹی کو کیا ہوتے ہیں وہ بھی سمجھیں. دیکھو قدرت نے ایک پروسیس رکھا ہے کہ مرد جب بالغ ہوگا اس میں عورت کے بارے میں بہت سخت جذبات پیدا ہوں گے، کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، نہ چاہتے ہوئے شادی کرے گا. یہ اس سے ایک لڑکی کا گھر بسے گا، بیٹیاں والدین پہ بوجھ نہیں بنیں گی. ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ پتہ نہیں آج لڑکوں کو کیا ہو گیا، ان کی 6 بیٹیاں بڈھی ہو رہی تھی بیچاری. کہتے ہیں یار ہمارے دور میں نا لڑکوں سے ہم جوتے گھسواتے تھے ہمارے باپ دادے، پھر جا کے رشتہ دیتے تھے، وہ اتنے چکر لگواتے تھے، اتنے انٹرویو لیتے تھے ان سے. تو اسلام نے، اللہ نے مرد میں یہ خواہش اس لیے رکھی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کرے وہ، کیونکہ آپ کی چاہت پہ اگر ڈال دیا جائے تو آپ کہیں گے ایکچولی کر کے میں نے بھی پڑھنا ہے، ایکچولی میں نے یہ کرنا ہے، تو اس سے خاندانی نظام کا کیا ہو گیا. انگریز نے یہی تو کیا. وہ لوگ جب بالغ ہوتے تھے تو انہوں نے زنا شروع کر دیا، ہاتھ سے خواہشات پوری شروع کر دی، اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے پھر انہوں نے کہا ایکچولی اگر ہم شادی بیاہ اور یہ میں ترقی چاند پہ تمہارا باپ جائے گا، مریخ پہ تمہارے ماموں کو بھیجیں گے ہم کیا، تو یہ شادی بیاہ اور بچوں کے چکر سے نکلو، اور پھر ایکچولی کر کے نا تو وہ حرام طریقے سے خواہشات پوری کر لی انہوں نے. نکاح وکاس سوسائٹی سے کیا ہو گیا، ختم. اب چاند پہ تو پہنچ گیا، لیکن جو بیچارہ چاند پہ جاتا ہے نا وہ بھی نیچے آ کے بڑھاپے میں کیا کر رہا ہوتا ہے، کتے پال رہا ہوتا ہے. اور اب ان قوموں کو فکر ہو گئی ہے کہ ہماری گروتھ ریشو اتنا گر رہا ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود ہم چند سالوں کے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے، شارٹ. وہ ترقی یافتہ قوم ہی ختم ہو جائے گی. عجیب بات ہے یار، ایسی ترقی کہ آپ انتہا تک پہنچے اور پھر پہنچنے کے بعد آپ کی نسل ہی ختم ہو گئی. اس سے تو وہ غریب اچھا ہے جس کی نسلیں تو چل رہی ہیں. یہ یورپ کی رپورٹ ہے کہ 50 سال کے بعد مسلمان وہاں سب سے زیادہ ہوں گے. تبلیغ کی وجہ سے، تبلیغ کا بھی اثر ہے، لیکن گروتھ ریشو کی وجہ سے مائنس میں جانا شروع ہو گئے ہیں. وہی ایکچولی کر کے نا کہ 2 بچے ہی اچھے. تو انہوں نے کہا جب 2 بچوں پہ خرچہ ہوتا ہے تو ایک پہ اس سے کم خرچہ، جب 2 ٹینشن ہے تو ایک کم ٹینشن ہے. پھر بعض لوگوں نے کہا ایک بھی نہ ہو تو ٹینشن فری، کیونکہ ایکچولی گورنمنٹ نے جو ایکچولی سکھایا تھا اس ایکچولی میں پبلک نے ایک ایکچولی اپنی طرف سے اور ایڈ کر دیا. اسلام نے یہ ٹینشن ہی ختم کر دی. اسلام نے کہا یہب لمن یشاء اناثا، اولاد تو گفٹ ہے، گفٹ تو جتنا زیادہ وہ اچھا ہے. تو اسلام نے ہمیں دوسرا، ایک آدمی کہتے ہیں ایکچولی میرے 2 بچے گفٹ ہے، دوسرا کہتے ہیں ایکچولی جب گفٹ 2 ہیں تو 4 ہو تو اور زیادہ اچھا ہے، تو میرے 4 ہیں. اگلا کہے گا یار جب گفٹ ہے نا تو تحفے تو 8 ہو تو اور زیادہ اچھا ہے، تو ایکچولی کتنے ہونے چاہیے. اسلام نے اس سمت میں چلایا ہے آپ کو. نہیں آ رہی بات؟ اور وہ جو کمنٹس میں نے بتایا تھا نا، ایک صاحب نے میرے اس طرح کے بیانات پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ ابے یہ مولوی لوگوں کو الو بنا رہا ہے، عورت کو چاہیے ایکچولی وہ آفیسر بنے اور پھر بڑھاپے میں نے کہا تھا نا پھر میاں ہے نہیں کتے پالیں گی، تو میں نے کہا تھا کہ بڑھاپے میں، اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بڑھاپے میں کوئی بھی نہیں ہے تو 2 ملازم رکھ لے، پیسہ اتنا کمائے، اتنی اچھی پینشن ملے کہ اس سے کیا رکھ لے خدمت کے لیے، 2 ملازم. یہ دماغ دیکھو کدھر جا رہا ہے. وہ ملازم تمہیں وہ محبت دے گا جو پوتے نواسے اولاد اپنی ماں کو محبت دیتے ہیں، جو شوہر اپنی بیوی کو محبت دیتا ہے. بڑھاپے میں میاں بیوی کے درمیان صرف محبت ہی ہوتی ہے حقیقت میں، اس سے پہلے تو مستیاں ہوتی ہیں. صحیح جو میچور محبت ہوتی ہے نا وہ بڑھاپے میں ہوتی ہے، یہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے. اور پھر جو اولاد دیتی ہے، اور اگر فرض کر لو کہ چلو ٹھیک ہے جی یہ 2 ملازم آپ کو وہی محبت دیں گے جو دادیوں نانیوں کو ملتی ہے محبت، یہ ملازم بڑھاپے میں کیا رکھیں گے پھر؟ ابے نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بھی کیا ملازم رکھیں گے؟ اگر یہ اتنے مالدار ہوتے تو تمہاری جاب کیوں کر رہے ہوتے؟ یہ آپ قوم کو وہ حل دینا جو سب کے لیے ہو. وہ 4 عورتیں جو کوئی مینیجر بن گئی، کوئی بہت بڑی تاجر بن گئی، ان کو تو آپ نے بڑھاپے میں کہہ دیا وہ کیا رکھیں گی؟ ملازم. اور جو ملازم پیشہ لوگ تو زیادہ ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں، وہ ملازم کیا رکھیں گے؟ وہی مثال ہے نا، ایک خراب عورت تھی، کسی بندے سے کہنے لگی کہ مجھے لے کے بھاگ جاؤ، تو وہ بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا میں نے اس کو کہا کہ مجھے کون لے کے بھاگے گا اگر میں تجھے لے کے بھاگوں گا.
میں تجھے اگر ٹھکانہ دوں گا تو مجھے ٹھکانہ کون دے گا؟ یہ حل سکھایا جا رہا ہے کہ جی لینڈ لارڈ قسم کی جو لیڈیز ہیں وہ بڑھاپے میں وہ جاب کریں, پیسہ کمائیں, بڑھاپے میں کیا رکھیں؟ ملازم رکھیں. تو ملازم بڑھاپے میں کیا رکھے گا میرے بھائی؟ وہ تو اولڈ ہاؤس میں گورنمنٹ کے پیسوں پہ پل رہا ہوگا, اور ایپلیکیشن کے لیے میں تنہائی دور کرنے کے لیے کیا بلا رہا ہوگا؟ بندہ رینٹ پہ. تو وہی بات ہے, اس سوسائٹی کو جس نے دیکھا ہے وہ اس سوسائٹی میں ہماری عورتوں کو دیکھے, بوڑھی عورتوں کو, دادیوں کو, نانیوں کو, خدا کی قسم ایسی, ہاں کچھ گھروں میں ظلم بھی ہے, ناانصافیاں بھی ہیں, لیکن ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے. جہاں بھی خاندانی نظام مضبوط ہوگا وہاں محبتیں ہوں گی. کہیں کہیں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, اور اکثر تو لڑائیوں کی وجہ بھی محبت ہی ہوتی ہے. اس نے مجھے پوچھا کیوں نہیں, اس نے مجھے عید پہ بلایا کیوں نہیں, تو محبت تھی تو لڑے گا نا وہ. گوروں کے یہاں تو ہے ہی نہیں کہ مجھے پوچھا کیوں نہیں گیا, تو میرا کیا لگتا ہے میں تجھے پوچھوں. ایک ہی لڑائی ہو رہی ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں, وہ بھی ختم ہو گئی, کیونکہ جب دونوں کا اپنا اپنا خرچہ ہو رہا ہے, لڑنے کے لیے بچا ہی کچھ نہیں ہے یار تمہارے پاس. خاموشی بہت ہے وہاں, سب چپ چاپ جا رہے ہیں. ہمارے یہاں شور شرابہ ہے, تو یہ نیگیٹو چیز ہے, شور شرابہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن شور کے لیے ہمارے پاس چیزیں بھی بہت ہیں. تو اس لیے جو اصل بات میں لے کے چلا تھا نا, ان تتقوا اللہ یجعل لکم, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے یہ اتنے زیادہ جذبات رکھے کیوں ہیں, اور پھر ہر طرح کی پابندی کیوں لگا دی کہ ہاتھ مت بھی کی طرف بھی مت جاؤ, زنا کی طرف بھی مت جاؤ. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شادی بیاہ اور گروتھ ریشو تمہارے ہاتھ میں نہ رہے, یہ کس کے ہاتھ میں رہے؟ یہ میرے ہاتھ میں رہے. میں جتنے بچے پیدا کرنا چاہوں گا اتنے ہوں گے. تم نہ چاہتے ہوئے بھی عورت کی تلاش کرو, اور پھر تمہارا نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ملاپ ہو, اور پھر نسل میری مرضی سے بڑھے کہ جتنے میں چاہتا ہوں. تاکہ ایکچولی کر کے جو دنیا کے ماہرین لوگوں نے گروتھ ریشو خطرناک حد تک گرا دیا ہے نا دخل اندازی کر کے, یہ تباہی دنیا میں نہ پھیلے. کچھ چیزیں قدرت نے ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھی ہیں, اگر ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے تو سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, انسان کے لیے ساری کائنات مسخر ہے. انسان کو یہ حق ہے کہ جانوروں کی نسلوں کو کنٹرول کرے. انسان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کتنے بچے پیدا ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے, یہ انسان سے اوپر کی کوئی ذات ہونی چاہیے جو خدا ہے. انسان کو انسان پر اتنا حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو آنے سے روک دے. نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ ہمیں جتنا اس دنیا میں رہنے کا حق ہے اتنا ہی ہمارے بعد والی نسلوں کو بھی حق ہے. اس کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں روکیں, نہ ہم ان کو روکیں. تو یہ نظریہ جو ہے نا, یہ جو گروتھ کنٹرول یہ سب ان لوگ ہیں جو ملحد لوگ ہیں, جو مذہب کو خدا کو وہ کہتے ہیں جب ہم اتفاق سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر جو مرضی کرو بیٹھ کے. ہم کہتے ہیں پیدا ہی نہیں ہوئے, تو پیدا کیا ہے بھائی کسی نے, تو اس سے پوچھیں گے ہم کہ کیا رزق کے دروازے ختم ہو رہے ہیں, کیا رزق وسائل ختم ہو رہے ہیں, تو پھر ہم کنٹرول کریں. وہ کہتے ہیں یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے. وہ اللہ ہمیں کہتے ہیں یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ ہے. تو کھوپڑی بہت اہم اللہ کی طرف سے ایک, کبھی کبھار میں یہ کھوپڑی استعمال کرتا ہوں نا, میں سوسائٹی کے اگینسٹ جاتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے ایسا تو نہیں سب کی کھوپڑی ٹھیک ہو, میری خراب ہو گئی ہو کہیں. کیونکہ ہر آدمی مخالفت کر رہا ہے, ہر آدمی مخالفت کر رہا ہے, دیندار مخالفت کر رہے ہیں. یار مولوی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے وہ پاگل والا لطیفہ بہت یاد آتا ہے. کبھی کبھار سوچتا ہوں یار ہم بھی کمپرومائز کر لیں. ابھی ایک میرا بیان بہت عرصے سے سن رہے ہیں, ایک صاحب, ایک بچی بالغ ہوئی, اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے, تو مجھے آ کے کہنے لگے یار اس کم عمری میں کیوں شادی کر رہے ہیں. میں نے کہا یار کم از کم آپ ہمارا 10 سال سے بیان سن رہے ہو, آپ کا دماغ نہیں بنا تو پھر کس کا بنے گا دماغ یار. کتنی مثالیں سامنے آ گئیں, فلاں کی اس عمر میں نکاح ہوا, کتنی کامیاب لائف, فلاں کا نکاح ہوا, آپ بھی یہ بات کر رہے ہو. تو مجھے کبھی کبھار لگتا ہے شاید میری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کم عمری میں ہر ایک کے حوالے نہیں کی جائے گی, دیکھا جائے گا کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو سنبھال سکے. سن رہے ہیں بات ابھی؟ اس کو دیکھا بھی جائے گا. ہاں اگر وہ اس کے جوڑ کا نہیں ہے تو پھر تو میرے بھائی 40 سال میں بھی نہ کرو نا. کم عمر بچی کی شادی جو بالغ ہوئی ہو اس کی تو اور زیادہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو سسرال ظالم نکلے اور اس کے نو عمر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے, یہ نہ ہو, یا اس پہ اس کی کام سے زیادہ بوجھ, اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دے.
بات ہے کفوف کی. اگر حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو اس کا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو نکاح میں تاخیر مت کرو. یہاں بھی حدیث میں جوڑ کا تذکرہ ہے, جوڑ کا نہیں مل رہا, یا آپ کو خطرات ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس سسرال میں جا کے, پھر نہیں کرو آپ. تو مجھے جب میں بات کرتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے شاید ہماری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. وہ ایک پاگل والا لطیفہ جلدی سنا دوں, بہت پرانا ہو گیا لیکن اب لطیفہ بھی مزے کا ہے نا, وہ فٹ آتا ہے ان حالات. ایک بادشاہ سلامت تھے, ان کو کسی نے بتایا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ بارش ہونے والی ہے, جو بارش کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. بادشاہ نے وزیر کو بلایا, ابے بھائی یہ تو سارے پاگل ہو جائیں گے, بارش تو پورے ملک میں برسے گی, کون بچے گا یار, اور وہی پانی کنوؤں میں جائے گا, وہی دریاؤں میں جائے گا, تو جو پیے گا پاگل ہو جائے گا, ہم کیا کریں. بادشاہ وزیر نے بولا کہ یار ہماری 30-40 سال کی عمر رہ گئی ہے, جو بھی ایک ایوریج ہوتی ہے, تو ہم ایک اتنا بڑا ڈیم ہم دونوں اپنے لیے بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ساری زندگی اس سے پیتے رہیں گے, باقی عوام کو ہونے دو پاگل. بارش ہوئی, بادشاہ وزیر نے چھپڑ میں ڈیم بنا لیا, یہ دونوں اس سے پانی بھر بھر کے لاتے پیتے, قوم نے وہی پانی پیا, سارے کیا ہو گئے, پاگل. اب جب سارے پاگل ہو گئے تو وہ تو سارے ایک جیسے ہو گئے. ان کو پاگل کون لگنے لگا, بادشاہ سلامت. ان کو کون پاگل لگنے لگا, بادشاہ سلامت. اور وزیر, تو انہوں نے جلوس نکالا بادشاہ اور وزیر کے خلاف کہ یہ دونوں پاگل ہیں, ان کو کیا کرو. جیسے ایک آدمی الٹا کھڑا ہو جائے نا تو ساری دنیا اس کو کیا لگتی ہے, الٹی. اس نے کہا ان کے خلاف جلوس نکالو. اب بادشاہ کی حکومت کے لالے پڑ گئے, یار ساری قوم جلوس نکال رہی ہے, بادشاہ وزیر پاگل ہیں, ان کو باہر نکالو, دوسرا لے کر آؤ, ہم میں سے کوئی لے کر آؤ. تو بادشاہ ٹینشن میں آیا, اس نے بولا یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے, اب کیا کریں. وزیر نے بولا ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے, 2 گھونٹ ہم بھی پی لیتے ہیں. تو سوسائٹی سے جو مخالفت ہو رہی ہے نا, مجھے کبھی کبھار وسوسہ آتا ہے کہ یار طارق صاحب 2 گھونٹ تم بھی پی لو, وہی باتیں شروع کر دو جو پبلک کر رہی ہے. ایکچولی کر کے نا, ایجوکیشن ایکچولی کوئی بات نہیں ہے, سکسیس جو ہے نا وہ اصل میں اسٹرگل سے آتی ہے, اور پھر پڑھو اور پھر ایجوکیشن آپ کی سوسائٹی ترقی کرے, ہم نے چاند پہ جانے, کیا بچے پیدا اور شادیاں وادیاں, یہ کیا ہے یار, ایجوکیشن فوکس کرو. کوئی بات نہیں, پھر ہمارا لیبرل طبقہ تو اور آگے گیا ہے, زنا ہو گیا تو کیا ہے یار, اس سے ڈاکٹر تو کہے گا زنا سے بھی صحت کو کوئی نقصان ہوتا ہے کیا, ڈاکٹر پر تو ایک ہی چیز مسلط ہوئی ہوئی ہے نا, صحت. وہ اور تو کچھ سوچنے کا اس کو بیچارے کو, تو MBBS جب اس نے کیا ہے تو صحت ہی پڑھتا رہا ہے نا. ابے بھائی صحت کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے, زنا سے یہ ہوگا کہ کم بخت شادی نہیں کرے گا تو لڑکیاں گھروں میں بیٹھیں گی, وہ بھی زنا کریں گی. پھر جب سب زنا کریں گے, اللہ معاف فرمائے, تو آپس کا جو ایک ریلیشن ہے, چچا ماموں خالہ پھپھا تایا دادا نانی, وہ کیا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. جب وہ برباد ہوگا تو پھر کیا ہوگا, پھر خودکشیاں ہوں گی, ڈپریشن میں جائیں گے لوگ. تو اس کا حل کہتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹر ہم پیدا کریں گے, جو خودکشیوں سے کیا کریں گے, کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا خودکشیوں سے. یہ نفسیاتی ڈاکٹر تو یورپ امریکہ میں پڑھ کر آتے ہیں, وہاں خودکشیاں نہیں روک سکے, ہمارے یہاں کیا روکیں گے. کسی مولوی کو دیکھا خودکشی کرتے ہوئے آپ نے کبھی, کیونکہ ایکچولی نہیں ہے اس کے پاس, وہ سیدھا شریعت کو فالو کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ ہم جیسے مولوی ہیں جو پورے اسلام کو فالو بھی نہیں کر رہے, اللہ معاف فرمائے, ہم تو کون سا کوئی بہت بڑے پرہیزگار ہیں, ٹوٹے پھوٹے ایک اللہ نے لیبل لگا دیا ہے. وہ اتنا خوش ہے تو پورے اسلام کو جو بزرگان دین ہے, اولیاء کرام ہے, ان کی تو خوشی کا عالم ہم نہیں سوچ سکتے. تو بھائی یہ آپ کی ڈپریشن, آپ کی اسٹریس اور یہ ساری چیزیں دور ہوں گی نیچر کو فالو کر کے. اور نیچر کا راستہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا, کون بتائے گا, اسلام بتائے گا. اسلام بتائے گا آپ کو, خدا بتائے گا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کہتے ہیں یہ جو اسلام ہے نا, یہ لوگوں کی وہ نیچر ہے, فطرت ہے, جس پر میں نے انسان کو پیدا کیا. اسی اسلام پہ چلو گے تو نیچر پہ چلو گے, اسلام سے ہٹ گئے تو نیچر سے ہٹ گئے تم. تو بڑھا لو کھوپڑی شریف میں یہ باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو مجبور ہو کے ہاتھ وغیرہ اور یہ سب چیزیں سے پرہیز کرو گے تو جذبات بھڑکیں گے, ڈپریشن میں جاؤ گے. تو میرے بھائی اس ڈپریشن کے علاج کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ, لڑکیوں کے ابا کے پاس جاؤ. پاؤں پکڑو یار, ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ہم غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. پھر وہ کہے گا تیری آمدن نہیں ہے تو پھر جاب تلاش کرو.
پھر پڑھائی میں دل لگاؤ یار, کچھ بن جائیں تاکہ ہمیں ڈھنگ کا رشتہ مل جائے, پھر اس کو فوکس کرو, کیونکہ نبی نے فرمایا جو نکاح کی کوشش کرتا ہے اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لازم کر لی ہے. ہوتا یہ ہے کہ نہ پڑھائی میں توجہ ہے, شادیوں والے بیانات سنے ہوئے, پھر جب لڑکیوں کے ابا گلی میں کتے چھوڑ دیتے ہیں, بھگاتے ہیں, اس کو گلی میں بھی نہ گھسنے دو, پھر مجھے فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ شادیوں میں بیان کرتے ہو, ہمیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا. تو ابھی میں شادیوں پہ بیان کے ساتھ یہ بھی تو کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس قابل بنا دو تاکہ لوگ تمہیں رشتے دیں. اس زمانے میں لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہیں, آپ کچھ بن گئے نا رشتے آپ کے پیچھے بھاگیں گے. لڑکی کے ابا کو آپ کی ضرورت آپ سے بھی زیادہ ہے, وہ خود آپ کے پیچھے آئے گا, کچھ بن جاؤ آپ. اور اگر آپ اس چکر میں لگے رہے نا, یہ اپنے آپ کو اسٹریس ختم کرنے کے لیے آڑے ترچھے طریقے آپ نے اختیار کر لیے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر جتنی آپ کی آمدن ہے, بھائی غریب لڑکیوں کی طرف جاؤ نا. آمدن کم ہے تو کس کے پاس جاؤ؟ اس باپ کے پاس جاؤ جس کی آمدن آپ سے بھی کم ہے. تو ایسے بھی تو ہے نا. تو اللہ ہدایت دے. اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم, تو پانی انشاءاللہ میں نہیں پیوں گا. میں نے کہا کہ یار بادشاہت اس کی چلی گئی, پاگل بن گیا, تو اس سے بہتر تھا عقل مند رہتا کہ جی جنگل میں گزارا کر لیتا. تو میرے بھائی ہم نے قرآن پڑھا ہے الحمدللہ, حدیث پڑھی ہے, فقہ پڑھا ہے, وہ فقہ جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہے.